اب آخری آیت اس رکوع کی آ رہی ہے جس میں اللہ نے رمضان کے روزے کا جو مقصد بتایا تھا نا تقوی، اس کا لٹمس ٹیسٹ بتا دیا کہ تقوی کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، رزق حلال کمانا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اس مال کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں حکمرانوں تک پہنچنے کا، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، کہ ایک فریق دوسرے کا مال ہڑپ کر دے گناہ کرتے ہوئے، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اس میں اسپیسیفکلی حکمرانوں تک، حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی کے مال ہڑپ کرنا، کسی کی زمین ہتھیانا، اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس رشوت کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حکمرانوں تک پہنچ کے، کہ حکمرانوں کو کھلا کے عام لوگوں پر ظلم کرو، یہ کام نہیں کرنا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دبائی تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہ حدیث سنائی تھی سیدنا سعید ابن زید عشرہ مبشرہ، ان پہ ایک عورت نے الزام لگا دیا اس نے میری زمین ہتھیا لی ہے، تو مروان بن حکم نے بلا لیا، بخاری مسلم میں آتا ہے وہ چونکہ ادھر گورنر تھا، تو سعید ابن زید نے کہا کہ میں کسی کی زمین ہتھیاؤں گا جبکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی جس نے ایک بالش بھی زمین کسی کی ہڑپ کی 7 زمینوں کا توق اس کے اوپر ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ یہ حدیث سن کر بھی میں ایسا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی آپ جائیں، بس اتنی آپ کی گواہی لینی تھی۔ انہوں نے کہا نا، اس بوڑھی عورت کو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے بددعا دی کہ اللہ اس سے ذلیل و خوار کر کے تو نے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عرصے بعد ہی اندھی ہو گئی، اور جس زمین کا وہ جھگڑا لے کے چل رہی تھی اسی زمین میں ایک دن جا رہی تو ایک کنویں میں، اندھے کنویں میں گری اور مر گئی، اور اس وقت وہ جب وہ اندھی ہو گئی اور وہ چیختی تھی اور چلاتی تھی تو یہ کہتی تھی مجھے سعید کی بددعا لگ گئی ہے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں کرامات والے چیپٹر میں 30 جلد کے اندر یہ انہوں نے کرامت کے اندر ایک صحابی کی کرامت میں ڈالا ہے کہ ان کی بددعا لگ گئی۔ تو یہ سعید ابن زید جناب کہتے ہیں میں رسول اللہ سے سنا ہو، یہ بندہ بہت دلیر تھا، یہ وہی سعید ابن زید ہے جس نے عشرہ مبشرہ والی حدیث سنائی تھی مغیرہ ابن شعبہ کو، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، ابو داؤد میں، مسند احمد میں، تو نبی کا صحابی ہو کہ تیری موجودگی میں ایک جنتی شخص کے اوپر لعنت کی جا رہی ہے؟ میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد ابن ابی وقاص جنت میں، اور ایک 10واں شخص بھی جنت میں۔ تو جب بعد میں پوچھا گیا انہوں نے کہا 10واں میں ہوں، یہ بھی عشرہ مبشرہ۔ تو یہ ان کا سٹائل تھا کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ سن رکھا ہے۔ تو مجھے وہ یاد آیا، ادھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس نے ایک بالش زمین دبائی۔ اچھا جی، ہمارے لوگ قرآن بھی سنتے رہتے ہیں، حدیث بھی سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہوتا ہوگا، ساڑھے نال نہیں ہونا۔ یہی فرق ہے جناب ایک صحابی اور غیر صحابی میں، اسی لیے ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملا ہے، سمعنا و اطعنا کرنے والے لوگ تھے۔